بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ملک الموت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح قبض نہ کر سکے۔ شہزادی رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا، جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافعہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا کہ امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے، فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں، فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے، لہٰذا آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان المبارک سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے۔ آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے
کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیں۔ میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے۔ جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کیں، ایسی شادی
کہ جس کے لیے ہر صحابی دولہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہیں ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہر باقرہ عابدہ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب آپ بھی جائیں سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن وہ جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذو الحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہان کے عالم، مالک و مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشک
2 चक्कियाँ, 2 मट्टी के घड़े, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज रात से तुम अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ ही रहा करोगे। रुखसती की रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे। यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगीं। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ऐ तमाम जन्नती औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं कि मैं आपका शौहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों राज़ी ना होंगी, आप तो मेरी रज़ा बल्कि इससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालत और मुआमले के मुतल्लिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज़्ज़त व फ़ख्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने के मानिद है। आज रात हम अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज़्यादा हक़ रखता है। इसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बे कायनात की इबादत करने लगे। इस वाक़े के बाद कभी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून के बदले का मुतालबा नहीं किया। उसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाज़ लड़कों से भी ये कहा कि मैंने तुम्हारे बाप का बदला हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूरा कर दिया। बात जो कुछ भी रही हो, बहरहाल लोगों को शिकस्त हुई। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी हुए और उन्हें यकीन हो गया कि वो जांबर ना हो सकेंगे। वो अपना खून बहते हुए देखते थे और कहते थे, अल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बदला मुझसे ले ले कि वो राज़ी हो जाएं। फिर अपने ग़ुलाम को किसी ऐसी जगह चलने का हुक्म दिया जहाँ क़याम कर सकें। चुनाचे बड़ी दिक्कत और दुश्वारी के बाद वो उनको बसरा के एक उजड़े घर में पहुँचा सका, जहाँ थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने समझा कि लड़ाई ख़त्म हो गई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी फतह याब हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों में मुनादी करा दी कि ज़ख्मी पर कोई हमला आवर ना हो, भागने वालों का पीछा ना करे, कोई किसी के घर में ना थे, कोई मालो असबाब पर कब्ज़ा ना करे, कोई किसी औरत को तकलीफ़ ना पहुँचाए। अपने बाज़ कामों में मसरूफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस ख़याल में थे कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी और आप गालिब आ गए हैं। इतने में सख्त शोर गुल की आवाज़ आई। दरियाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को आमादा कर रही हैं और कातिलिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर लानत भेज रही हैं। लोग भी लानत में उनकी हमनवाई कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों पर लानत भेज रहे हैं। बाखुदा ये तो अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं। उन्हीं लोगों ने तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल किया है। ए खुदा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों पर लानत हो। उस दिन सुबह के वक्त जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मायूस हो गए और यकीन कर लिया कि इनको लड़ाई पर इसरार है, अपने साथियों को नहायत सख्ती के साथ पहल करने से रोका और कहा कि जब तक मेरा हुक्म ना हो कदम ना आगे किया जाए। बसरा के नौजवानों ख़ुसूसन बेवकूफ़ों ने इस वक्त ये हाल था कि वो लड़ाई छेड़ने की हरकतें किया करते और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आदमियों पर तीर चलाते थे। कितने ही आदमी ज़ख्मी हुए जिनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाया गया और दरख्वास्त की गई कि अब वो लड़ाई की इजाज़त देने में देर ना करें। फिर भी आपने उजलत से काम लिया और इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब वाक़यात ज़्यादा होने लगे तो आपने कूफा के एक नौजवान के हाथ में कुरान दिया और कहा,
کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتلا دیا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔